اگر وہ برا ہے تو وہ برا ہے, وہ غلطیاں کرتا ہے تبھی تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے جو ہوا ہے. تو I was okay with it. لوگوں نے کہا اس وقت ایک کویسچن ریز ہوا تھا کافی کہ آلریڈی عورتوں کا کوئی یقین نہیں کرتا اور اتنی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, عورتوں پہ بھی تشدد ہر قسم کا ہوتا ہے, اس میں ایک ایسا کیریکٹر کرنا جس میں وہ لڑکی دکھا رہے ہیں کہ یار جھوٹی ہے, جھوٹ بول رہی ہے کہ مجھے مارتے ہیں, تو یہ بڑا ارسپانسبل ہے. تو رسپانسبلٹی آف دی آرٹسٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ دیکھیے میں جب جھوٹی چل رہا تھا اس ٹائم پہ کتنے پروجیکٹس تھے یا کتنے کیریکٹرز تھے جو جھوٹی جیسے تھے, مطلب میں یہ میرا سوال ہے آپ سے, کوئی بھی نہیں تھا, اٹ واز ون آف دیم نا. تو اگر 100 ڈرامے چل رہے ہیں اور 100 میں سے ایک اگر لڑکی ایسی ہے تو آئی ڈونٹ فائنڈ دیٹ مطلب کہ کوئی میں ارسپانسبل چیز کری تھی. آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی ایم ہیئر فار, مطلب آئی ایم ہیئر فار دس تھنگ کہ بھائی میں ڈفرینٹ کیریکٹرز چوز کرتی ہوں اور میں جیسے کہ آپ نے کہا میں وہی کلیشے کیریکٹرز نہیں کرنا چاہتی. تو میرے لیے ایک ڈفرینٹ کیریکٹر تھا اور میں نے یہ سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر زمانے میں یہ چل رہا ہے تو اس زمانے کے لحاظ سے بھی میں نے کیریکٹرز کیے ہیں میری زندگی میں, جو کہ رانجھا رانجھا بھی تھا اور سب تھا, اجیا نزاکت علی, مطلب سنو چندا واز اے ویری لائٹ موڈ کیریکٹر بٹ دیٹ کیریکٹر if you see مطلب she wanted to study, she didn't want to get married, if she was in love she got married but she was like نہیں یار میں نے پڑھائی نہیں چھوڑنی. تو یہ ایک میری سوچ تھی. تو I don't find myself in that place جہاں پہ میں نے کوئی irresponsible چیز کی ہو, کیونکہ میں تو as an actor I was choosing my character. بالکل بالکل, and I stand with it. نہیں ہونا بھی چاہیے ایبسلیوٹلی. ہمارے لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب سوچ لیا ہے کہ اقرا عزیز ایسی ہیں تو ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اصل میں تو اب کیوں یہ ایسی کیوں ہو گئی ہیں؟ اور میری ایک اور بھی سوچ ہے کہ اگر آج کل کا زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں عورت اسٹرانگ ہونی چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, عورت کے رائٹس بلا 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 ساری چیزیں, وہ اگر آج کل کا زمانہ وہی ہے تو کیا ہم 100 یا 500 ڈرامے یا فلمز یا اپنے آرٹیکلز یا سب چیزیں وہی کریں گے؟ ہم وہی تو نہیں کریں گے نا. اس میں سے کچھ چیزیں ہوں گی جو الگ نکلیں گی, جیسے رقیب سے بھی ہے, وہ بھی تھوڑا بہت تو الگ ہے نا کہیں نہ کہیں. اٹ از کمپلیکیٹڈ بٹ وہ الگ ہے اس ساری چیزوں سے. اس میں بالکل آپ کے فیس پہ آ کے آپ کو بس یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یار عورتوں کے حقوق ہیں اور عورت کی عزت کرنی چاہیے اور عورت کو پیار کرنا چاہیے اور عورت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے, جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے. اس میں آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے, کمپلیکیٹڈ طریقوں سے, ریلیشن شپ سے, بات کرنے کے انداز سے, کسی ڈائلاگ سے آپ کو ایک بہت الگ انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یار عورت کی عزت ہے, آپ عورت سے پیار کرو, بیکاز this is what she is born for. Every human being is born for love and respect. تو یہ اس کا بھی حق ہے. So Ikra, your life personally is like, I would say that you're the best example of a feminist and somebody who is so progressive. آپ کی بیک گراؤنڈ, آپ کی والدہ, and the way you got married, all of that, but we'll come to that later. I do want to come to that because I feel کہ it all contributes نا کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے, کہ وہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو میں ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کردار بنتا ہے. خود ہر انسان ایک کردار ہے. اس سے پہلے ہم خدا اور محبت کی طرف چلیں گے. یہ کتنا بڑا بوجھ تھا کیونکہ پہلے 2 سکسیزفل سیزنز چل چکے ہیں, ہوا میں باتیں ہیں کہ جی یہ ایکٹرز ہیں, یہ کریں گے, یہ ہیں, کبھی کوئی آتی ہے خبر. ہاؤ burdensome was it for you initially? اچھا, I personally took it as another drama. Okay. As another drama. Of course یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مطلب خدا اور محبت کا ایک نام ہے آلریڈی اور لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں اس سے, اور اس کی آلریڈی ایک پہچان ہے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغوں میں. اینڈ آف کورس عمران عباس اینڈ سعدیہ جو پہلے پروجیکٹ کے اور دوسرے پروجیکٹ کے بھی ایکٹرز ہیں, ان کے لیے بہت پیار ہے لوگوں کے دلوں میں, اور ان کی ایک امیج بن چکی ہے کہ مطلب خدا اور محبت کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کو عمران اور سعدیہ یاد آتے ہیں. تو یہ بھی ایک مشکل چیز تھی کہ اب آپ چونکہ تیسرا پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی کہانی الگ ہے, ایکٹرز الگ ہیں, تو آپ نے اپنی بھی جگہ بنانی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کی جگہ ختم کر کے آپ نے بولنا ہے کہ یار چلو اب میں آ گئی ہوں, یہ نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک نئی جگہ بنانی ہے, کہانی مختلف ہے, ساری چیزیں.
بٹ شروع میں مجھے یہ پروجیکٹ آفر ہوا تھا کچھ 2 سال پہلے پرابلی بابر جاوید کے ٹائم پہ. آئی تھنک دیٹ واز ANB ایٹ دیٹ ٹائم وین دے ہیڈ دس اسکرپٹ. تو تب تھا, پھر ان سے میری میٹنگ بھی ہوئی, پھر بات کہیں آئی گئی ہو گئی شاید انہیں کی طرف سے یا کچھ. اینڈ دین وین 7th Sky ہیڈ دس, عبداللہ کاروانی اور اسد قریشی صاحب, تو انہوں نے آفر کیا اور میں نے کہا جی مجھے کہانی تھوڑی بہت پتا تو ہے, آئی نو دس اسکرپٹ. آپ نے دیکھی پہلے 2 سیزنز کے؟ نہیں, میں نے دوسرا سیزن نہیں دیکھا, لیکن پہلا میں نے DVD خرید کے دیکھا تھا. آئی اسٹل ریممبر بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم somebody told me یار یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے, اور اس وقت میں نے شاید اپنا پہلے ڈرامے کے لیے میں سلیکٹ ہوئی تھی کسی اپنا کہیں کے لیے. سو دس از لائک واٹ 6-7 years بیک. تو میں نے بولا یار ٹھیک ہے, اب ڈرامے میں سلیکٹ ہو گئے تو ڈرامے دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ میں اس وقت ڈرامے نہیں دیکھتی تھی. But then I saw this play and I fell in love with it. مطلب مجھے یہ تھا کہ یار یہ کتنا خوبصورت ڈرامہ ہے. کوئی ڈرامہ نہ دیکھتا اور اس کو ایک اتنی اچھی چیز دکھ جائے تو cause you fall in love with it. تو میری جو خدا اور محبت سے ایسوسیشن ہے وہ اتنے سال پرانی اور کچھ اس طریقے کی ہے. سو اٹ واز ہیوج کہ یار ایک ٹائم پہ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی, and now I am a part of it. It is very big. تو جب ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیا, ہم لوگوں نے یا میں نے ایٹ لیسٹ یہ سوچ نہیں رکھی کہ یار آپ نے اس پریشر میں آ جانا ہے کہ چونکہ 2 پروجیکٹس بہت سپر ہٹ گئے تھے تو آپ نے اس کو بھی سپر ہٹ بنانا ہے اور یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. مجھے بس یہ تھا کہ یار اپنا آپ 100% دو, اچھی نیت رکھو اور محنت کرو. بالکل, بس اپنے کیریکٹر پہ فوکس رکھنا ہے, اپنا کام اچھا کرنا ہے, باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور آڈینس کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا اتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی آپ کو امید بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں, وہ لوگ کلک کر جاتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل وین وی میڈ سنو چندا, وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ لوگوں کو اتنا پسند آ جائے گا, کیونکہ ہم تو بلکہ رسک تھا رمضان میں چلانا, جسٹ لائک ادر رمضان پلے ٹائپ کچھ کر رہے تھے, لیکن وہ لوگوں کو پسند آ گیا. تو مجھے بس یہ تھا کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھیں, باقی سب کچھ پھر اچھا ہی ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوا تو اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. تو بس میں نے سوچا کہ اور مشکل شوٹ تھا خدا محبت کا, ہے نا؟ بہت بہت بہت. یہ چھوٹا سا ہم نے کٹ مارا ہے. اگر آپ کو لگے کہ کنٹینیویشن کا پرابلم ہے تو اس کی وجہ ہے تیجا. اب تیجا آپ کو ملے گا تھوڑی دیر بعد, کیونکہ وہ ادھر ہی بھاگ رہا ہے. اگر کیمرہ ہلے یا کچھ تو اٹ از این اڈوریبل لٹل پپی ہوز فرولکنگ اراؤنڈ ہیئر, اور وہ باہر بہت ظلم تھا اس کو باندھنا. تو بالکل صحیح ہے. اقرا, ہم بات کر رہے تھے کتنا مشکل شوٹ تھا خدا اور محبت کا, بیکاز تھوڑا شوٹنگ کراچی میں, کچھ لاہور میں, کچھ ملتان, all of that, all over the place, بہاولپور, اور لمبا شوٹ تھا, کافی لمبا شوٹ تھا. مطلب ہم لوگوں نے میری شادی سے پہلے سردیوں میں سٹارٹ کیا تھا اور ختم بھی ہم نے سردیوں میں کیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا تھا. جنرلی ایک ڈرامے کی شوٹ 40-45 days, 2 مہینے میکسیمم, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا بنتا اگر وجاہت اتنا ٹائم نہ لیتے اس کو شوٹ کرنے میں, بیکاز ہی میڈ شور کہ کوئی بھی مومنٹ کسی بھی شاٹ سے میں رہ نہ جاؤں. تو انہوں نے اتنی محنت کی ہر سین میں, اور سب سے بڑی ان کی بات یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دکھاتے ہیں کہ یار اتنے امیر لوگ ہیں, حویلی والے ہیں یا کچھ ہے, ہم اس کو کہیں نہ کہیں کچھ کر کے ایک حویلی دکھا کے اسے کمرے میں لے جاتے ہیں. بٹ وجاہت ڈنٹ ڈو دیٹ.